قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اب ہم سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے کوئی پاسے میں بھی نہیں آ سکتا، کوئی صحابی ہو یا کوئی بھی انسان ہو۔ آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کو کسی سے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ فرمانے وَشَاوِرْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ لیا کرو۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا اکثر مشورة لأصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی بھی آدمی کو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا نہیں پایا۔ یعنی بات بات پر مشورہ، دین کے معاملات ہو یا دنیاوی معاملات ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باوجود کہ آپ سے چھوٹے تھے اور آپ کی باتوں کو مانتے تھے، آپ پر وحی الہی نازل ہو رہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کثرت سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ما خاب من استخار، جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوا، وما ندم من استشار، اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوا۔ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، اور جو آدمی مشورہ کر کے کاموں کو انجام دیتا ہے وہ بعد میں شرمندہ نہیں ہوتا۔ ما خاب من استخار وما ندم من استشار، جو آدمی مشورہ کرے گا وہ بعد میں نادم نہیں ہوگا، شرمندہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المشورۃ حصن من الندامہ، مشورہ جو ہے یہ شرمندگی اور ندامت کے لیے قلعہ ہے۔ مشورہ آدمی کرے گا تو جس طرح قلعے میں جا کر کے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح مشورہ کرنے والا جب مشورہ کر کے کوئی کام کرے گا تو گویا کہ وہ ندامت سے بچنے کے قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ وَأَمْنٌ مِنَ الْمَلَامَةِ، اور ملامت سے، لوگ برا بھلا کہیں گے، اس سے امن پا جاتا ہے انسان۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں مشورے کے تعلق سے۔ ذہن نشی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے مشورہ کیا، جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوا، جس نے مشورہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ مشورہ کرنے والا ندامت اور شرمندگی سے بچ کر کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور بعد میں لوگ اس پر ملامت نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام سورہ شورى ہے۔ 25ویں پارے کو آپ تلاوت میں پڑھیں گے، تلاوت کریں گے تو آپ پڑھیں گے کہ ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ شورى، یعنی مشورہ کرنے، یعنی اس میں بہت سارے احکام ایمان والوں کے بیان کیے گئے اس سورت میں۔ والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ اللہ کو بہت محبوب ہیں جو اپنے اللہ کی قربت کو حاصل کرتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی قربت کو حاصل کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپسی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ نماز پڑھنے والے کی بھی تعریف کی گئی ہے اور دیگر کام کرنے والوں کی بھی تعریف کی گئی ہے، لیکن اس سورت کا جو نام رکھا گیا ہے وہ سورہ شورى رکھا گیا ہے، مشورے کی سورت۔ اس سے ہم سب کو مشورے کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے کہ کس طرح قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کی ہم مسلمانوں کو تعلیم دی ہے۔ یہ مشورے کے تعلق سے میں باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے یاد ہوگا کہ رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ معاشرے کے اندر جو چیزیں چھوٹتی جا رہی ہے اور لوگ ان چیزوں کی طرف سے تغافل، سستی اور کوتاہی برتتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے جمعہ وغیرہ کی مجلسوں میں بیٹھنے کا کہ ہم ان کوتاہیوں پر آہستہ آہستہ قابو پائے اور اپنی زندگی سے، اپنے معاشرے سے ان کوتاہیوں کو، ان سستیوں کو ختم کر کے سنت کے مطابق اپنے معاشرے کو بنائے، اپنی زندگی کو سنت پر لانے کی حتی الامکان کوشش کریں۔
رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے کوتاہی ہو رہی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ یہ امر کہ ہمارے کام جو ہے چاہے دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو بغیر مشورے کے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خیر و برکت کو نکال دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو رحمت کا نزول ہونے والا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس سے ختم ہو جاتی ہے، چاہے انسان کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے۔ آج ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں جو بہت ساری ناکامیاں ہیں، ان ناکامیوں میں مشورے کے نہ ہونے کی وجہ، مشورہ کا نہ ہونا، یہ بھی ایک بہت اہم وجہ ہے۔ تو ہم آج جو باتیں ابھی عرض کریں گے اور آپ حضرات سنیں گے، تو یہ ارادہ کر کے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں اس سنت کو لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف رسمی طور پر بات سن کر کے آدھا گھنٹہ 25 منٹ 35 منٹ گزار دینا، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ حاصل تو وہ ہوگا، فائدہ تو جب ہوگا کہ جو باتیں کہہ رہا ہے، جو باتیں سنی جا رہی ہے، کہیں سنی باتوں پر مکمل طور پر عمل کرنے کے ارادے سے ہم بات کو سنیں۔ اب میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں مشورے کے تعلق سے۔ میں نے قرآن کی آیتیں اور حدیث شریف تین حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی مشورے کے تعلق سے۔ اس سے آپ نے مشورے کی اہمیت کو جان لیا ہوگا۔ آگے کی بات یہ ہے کہ آدمی جب کسی معاملہ میں پھنس جائے، اس کے سامنے کئی راستے ہو یا ایک کے علاوہ دو راستے ہو، یہ کرے یا یہ کرے، یہ کرے یا یہ نہ کرے، اس معاملے میں جب آدمی الجھ جائے گا تو مشورہ کس سے کرے گا؟ مشورہ کس سے کرے گا؟ یہ سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے انسان کے سامنے جب وہ کسی دینی معاملہ میں یا دنیاوی معاملہ میں مشورہ کرنے کی ٹھانتا ہے، سوچتا ہے، تو سب سے پہلا مرحلہ یہی آتا ہے کہ وہ آدمی مشورہ کرے تو کس سے کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمایا کہ مشورہ اس سے کرو جو جانکار ہو۔ ہمیں گھر بنانا ہے اور مشورہ کرنے کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ بچہ بیمار ہو گیا ہے اور دوائی کس سے لینی ہے، یہ مشورہ کرنے کے لیے ہم انجینئر کے پاس جا رہے ہیں۔ نماز ہماری درست ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بات پوچھنے کے لیے ہم کسی اور ٹیلر کے پاس جا رہے ہیں، کسی اور دوسرے جو فن سے اور دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں ان سے جا کر کے ہم پوچھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ مشورہ نہیں ہے، یہ مذاق ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ نادانی ہے کہ بھائی آپ کو گھر بنانا ہے تو گھر بنانے کے لیے آپ انجینئر کے پاس جائیے، وہ آپ کو صحیح مشورہ دے گا، اور انجینئر بھی ویسا ہو جو ماہر ہو، تجربہ کار ہو۔ انسان ڈھونڈتا ہے، ایک چھوٹا سا گھر بنانا ہو تو انسان سوچتا ہے کہ مجھے پیسہ خرچ کرنا ہے، اس میں نے کئی سال تک پیسے جمع کر کے رکھے ہیں، اب گھر بنانے کی باری ہے تو میں ایسے انجینئر سے مشورہ کروں گا جو مشورہ صحیح دے، ماہر ہو، کچھ پیسے فیس لے گا میں دوں گا، لیکن اچھے اور ماہر انجینئر سے مشورہ کروں گا۔ آدمی کو دوا لینی ہوتی ہے، بیمار پڑتا ہے، اپنی ہو، اپنے گھر کے لوگوں کے لیے ہو، تو وہ ایک مشورہ یہ سوچتا ہے کہ اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، فیس چاہے زیادہ کیوں نہ لیں۔ دیکھتے ہیں روزانہ کے ہمارے زندگی کے مرحلے میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو پوچھتا ہے، تو ہر آدمی مشورہ دیتا ہے کہ دیکھو فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، وہ اس سلسلے میں ماہر ہے، فلاں آدمی کے پاس چلے جاؤ، وہ اچھی دوائی دیتا ہے، وہ فیس زیادہ لے گا، لیکن دیکھو ایک بار جاؤ گے اس کے بعد وہ تمہاری مرض کو پکڑ لے گا، اس کے بعد وہ بہترین طریقے پر تمہارا علاج کرے گا، تمہیں پریشانی زیادہ نہیں ہوگی، ایک مرتبہ پیسہ خرچہ ہوگا۔ تو آدمی جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر مشورہ لینے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جو دین کے اعتبار سے کچے ہوتے ہیں، جو دین کے اعتبار سے کھوکھلے ہوتے ہیں، صرف لباس عالمانہ ہوتی ہے، لباس متقیانہ ہے، لیکن اس کے پاس کما حق علم نہیں ہے، علم ہے لیکن اتنا علم نہیں ہے کہ وہ آپ کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ تو ایسے موقع پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے علماء کی طرف، ایسے صلحاء کی طرف، ایسے دینداروں کی طرف رجوع کرے وہ جو دین کے سلسلے میں اس کی صحیح رہنمائی کرے۔ آپ ایسے آدمی سے مشورہ لینے جا رہے ہیں جسے دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ اور اگر مشورہ دے گا تو الٹے سیدھے مشورہ دے گا۔ بعض دفعہ انسان کو شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی آیا، کرتا پاجامہ میں دیکھا، بہترین لباس پہنا ہے، تو اس نے مشورہ نماز کا مسئلہ پوچھ لیا، اس کو معلوم تھا، اس نے مشورہ نماز کے مسئلے بتا دیے۔ اب وہ آدمی سوچتا ہے کہ نہیں یہ علم والا ہے، گہری علم رکھتا ہے، اب دوبارہ مسئلہ پوچھتا ہے، دوسرے کو بتلاتا ہے، تیسرے کو بتلاتا ہے،
اور جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کئی لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ بھی اب دھڑلے سے مسئلہ بتانا شروع کر دیتا ہے، پھر کئی جگہ خود گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو دونوں طرف احتیاط کی ضرورت ہے۔ آدمی جب مشورہ کرے دین کے بارے میں یا دنیا کے معاملے میں تو یہ دیکھے کہ میں کس سے مشورہ کر رہا ہوں، میں جس آدمی سے مشورہ کر رہا ہوں اور جس چیز کے بارے میں مشورہ کر رہا ہوں، یہ آدمی اس چیز کو جانتا بھی ہے یا نہیں جانتا ہے، بس ویسے ہی مشورہ لینے جا رہا ہوں میں۔ اور جب اس کا یقین ہو جائے اور آدمی مشورہ لینے جائے اور ہمارے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا، میں عالم نہیں ہوں اور کسی نے مسئلہ پوچھ لیا، تو علماء تو یہی کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ معلوم بھی ہو تو آپ عالم کی طرف رہنمائی کرو، خود مسئلہ مت بتاؤ، تاکہ وہ بعد میں الجھے نہیں، بعد میں وہ کہیں جا کر کے تم بتاتے بتاتے کسی گڑھے میں گرا دو گے اور اس کی آخرت خراب کر دو گے، اسے بھی پتہ نہیں چلے گا، تمہیں بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی جب مشورہ کرے تو مشورہ میں جس سے مشورہ کر رہا ہے دیکھے کہ اس کے اندر اہلیت ہے کہ نہیں ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری بات یہ عرض کروں کہ مشورہ کن چیزوں کے بارے میں لیا جائے گا، کس چیز کے بارے میں مشورہ کریں گے، یہ بات بھی ہمارے ذہن میں آ جائے۔ تو شریعت مکمل طور پر ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ مشورہ ان چیزوں کے بارے میں لو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لازمی طور پر حکم نہیں دے دیا گیا ہو، ان چیزوں میں مشورہ کر سکتے ہیں۔ جس کے کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں قرآن اور حدیث میں وضاحت موجود ہے، اس کے بارے میں کیا مشورہ کریں گے؟ تو مشورہ ان چیزوں کے بارے میں کریں گے، چاہے دینی معاملات ہو چاہے دنیاوی معاملات ہو، جس کے بارے میں صراحت سے قرآن اور حدیث میں کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں بات موجود نہ ہو، اس سلسلے میں مشورہ کریں گے۔ اب ہم بیٹھ جائیں، مشورے کی بات سنیں، مشورے کی فضیلت سنیں۔ اب ہم گھر پر جائیں، دو چار لوگ بیٹھ جائیں اور کہ آج مشورہ کر لیتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھنے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی نماز فرض کی ہے، 5 وقتہ نماز فرض کی ہے، جو چیز پہلے سے فرض اور واجب ہے اس کے بارے میں مشورہ کیا کریں گے؟ آپ جائیں گھر پہ اور کہیں کہ آج ذرا ہم لوگ مشورہ کر لیتے ہیں کہ فلاں آدمی کو ستانا ہے کہ نہیں ستانا ہے، کسی کو گالی دینی ہے کہ نہیں دینی ہے، چوری کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، نعوذ باللہ شراب پینی ہے کہ نہیں پینی ہے۔ اس میں مشورہ کر لیتے ہیں، جو فیصلہ ہوگا جو مشورہ ہوگا اس پر عمل کریں۔ اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ نے حرام قرار دیا ان چیزوں کو۔ تو جو چیزیں فرض ہے، جو چیزیں واجب ہے اور جو چیزیں حرام ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، ان چیزوں میں مشورہ نہیں ہوگا۔ ہاں اس چیز میں مشورہ آپ کر سکتے ہیں کہ سفر میں جانا ہے، اب میں یہاں سے نماز پڑھ کے جاؤں یا سفر میں کہیں جا کر کے نماز پڑھ لوں۔ چند لوگ سفر کر رہے ہیں، مسلمان ہیں، اب ایسے وقت میں گاڑی ہے کہ نماز یہاں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن مشکل ہے کہ اگر نماز یہاں ادا کریں گے تو گاڑی چھوٹ سکتی ہے۔ تو اب مشورہ کریں گے 4 لوگ بیٹھ کر کے، جتنے لوگ سفر کرنے والے ہیں، کہ بھائی ہم مشورہ یہ کر لیتے ہیں کہ نماز یہیں ادا کر کے جائیں گے یا ہم گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، اگلے سفر میں کہیں گاڑی وغیرہ پر یا اتر کر کے ہم نماز ادا کریں گے۔ یہ مشورہ کر سکتے ہیں۔ مشورہ تعیین کے بارے میں کر سکتے ہیں، جو فرض اور واجب کے سلسلے، ہم اس مسجد میں نماز پڑھیں گے یا دوسری مسجد میں نماز پڑھیں گے، اس سلسلے میں مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تفصیلی باتیں ہیں۔ تو مشورہ ان چیزوں میں کریں گے جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنے اور نہ کرنے کا حکم نہ آیا ہو، اس میں کریں گے۔ یہ دوسری بات میں نے عرض کی، یاد رکھیں۔ پہلی بات مشورہ اس سے کریں گے جس کے اندر اہلیت ہو۔ دوسری بات مشورہ ان چیزوں کے بارے میں کریں گے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں بتلا دیا ہو، نہ دیا ہو، اس میں کریں گے۔ جس کو بتلا دیا اس میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو شریعت نے حکم دیا۔ اب جس آدمی سے مشورہ کیا جا رہا ہے، شریعت کی خوبصورتی کو دیکھے اور اس کی باریکیوں کو دیکھے۔ لوگ شریعت پر اعتراض کرتے ہیں، اور آج کل کے مسلمان اور نوجوان بچے جو ہوتے ہیں وہ شریعت کی باریکیوں کو نہ سمجھ کر کے ان کے ورغلائے ہوئے جملوں میں آ جاتے ہیں کہ شریعت میں یہ کیسے ہو گیا، شریعت میں 4 نکاح کی اجازت کیسے دے دی گئی، شریعت میں صرف مرد کو طلاق کی اجازت کیسے مل گئی، شریعت میں وضو کرنے کا حکم کیوں دے دیا گیا، نعوذ باللہ، شریعت میں غسل کرنے کا ٹھنڈی کے موسم میں حکم کیوں دے دیا گیا، نعوذ باللہ۔ یہ خناس طریقے پر انسانوں کے ذہنوں میں بات شیطانوں کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، اور نوجوان ان باتوں کے اندر آ کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی طرف شریعت کی باریکیاں، شریعت کی خوبصورتیوں کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتا دیا مشورہ کرتے ہیں، کس سے مشورہ کرنا یہ بھی بتا دیا۔ اب میرے پاس کوئی مشورہ کے لیے آ رہا ہے، آپ کے پاس مشورہ کے لیے آ رہا ہے، تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟
شریعت یہ بھی بتلاتی ہے. فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مشورہ کے لیے آئے تو مشورہ دینا تمہارے لیے امانت ہے. المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہے. جس طرح آپ کے پاس کسی نے 1000 روپے رکھ دیے اور کہا کہ 10 دن کے بعد دینا، تو یہ 1000 روپے آپ کے پاس امانت ہے، آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے، کسی کو دے نہیں سکتے. اگر آپ نے خرچ کر دیا اور آپ نے کسی کو دے دیا تو آپ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے سے کسی نے مشورہ طلب کیا اور آپ نے غلط مشورہ دے دیا فقد خانہ، تو مشورے میں آپ نے امانت میں خیانت کی، حرام کام کیا. صرف شراب پینا حرام نہیں ہے، صرف جوا کھیلنا حرام نہیں ہے، صرف جھوٹ بولنا حرام نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے معاملات کرنا اور جس نے آپ سے مشورہ طلب کیا ہے معلومات نہ ہونے کے باوجود مشورہ دے دینا یا غلط مشورہ دینا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. امانت مشورہ جو ہے رازداری ہے. ایک آدمی آ کر کے آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، اس طرح کی بیماری. نوجوان بچے آتے ہیں اور بزرگ بھی آتے ہیں، بڑے لوگ بھی آتے ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہو گئی. وہ آپ کے علاوہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے، اور آپ نے اس کو بھی بتلا دیا، اس کو بھی بتلا دیا، اس کو بتلا دیا. آپ نے امانت میں خیانت کی، راز کو آپ نے چھپایا نہیں. تو فرمایا المستشار مؤتمن، یہ امانت بھی ہے، راز بھی ہے، آپ کو چھپانا پڑے گا. آپ کو یہ ایسا دل بنانا پڑے گا کہ اگر آپ سے کوئی آ کر کے مشورہ لے رہا ہے تو آپ اس مشورے کو چھپائے رازداری کے طور پر، اور کسی اور کو کسی اور کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے. خیر خواہی ہے، مشورہ خیر خواہی ہے. یہاں تک کہ شریعت میں اگر کوئی آدمی آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے تو غیبت کرنے کی بھی اجازت دی ہے، جائز قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. غیبت کتنی بری چیز ہے. قرآن میں فرمایا کہ غیبت ایسی چیز ہے کہ آدمی اگر کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، قرآن خود کہہ دیتا ہے کہ نہیں، تم اس بات کو کوئی پسند نہیں کرتا. ایک تو بھائی ہو، ایک انسان ہے، انسان میں بھی بھائی ہو، اور بھائی بھی وہ جس کا انتقال ہو گیا. کوئی آدمی کتنا بھی ذلیل قسم کا آدمی ہوگا اور کتنا بھی گھٹیا قسم کا آدمی ہوگا، وہ اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے. فرمایا غیبت کرنا یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اور زنا کے بارے میں بھی بات آئی. تو غیبت کرنے کی بھی اگر کوئی آدمی آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے اور مشورے میں آپ کو غیبت کرنے پڑ رہی ہے تو غیبت کرنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے. آپ کسی کے پاس گئے، آپ کو اپنی لڑکی کا نکاح کرنا ہے ایسے آدمی سے جس سے آپ مشورہ طلب کرنے جا رہے ہیں، اس کے گھر کے بازو میں یا پہچان میں رہتا ہے. آپ نے مجھ سے مشورہ طلب کیا کہ دیکھو آپ کے پڑوس میں ایک لڑکا رہتا ہے، مجھے اپنی لڑکی کو بیاہنا ہے، اس کے گھر میں اس لڑکے سے شادی کرنی ہے، میں اس لڑکے سے اپنی لڑکی کی شادی کروں یا نہ کروں. اب مجھے پتا ہے کہ وہ لڑکا غلط کاموں میں ملوث رہتا ہے اور یہ بیچارہ شریف آدمی ہے، اس کی لڑکی شریف ہے. اب اگر میں کہتا ہوں کہ ابھی غیبت کر دوں گا، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، کچھ کماتا نہیں ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، تو میں گنہگار ہو جاؤں گا، تو میں کہتا ہوں نہیں بھائی دیکھ لو، اپنے طور پر تحقیق کرو. نہیں، آپ کو اس نے امانت دار سمجھ کر کے، آپ کو ذمہ دار سمجھ کر کے، آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر کے آپ سے مشورہ طلب کیا ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس موقع پر اس کی صحیح صورتحال بیان کر دو کہ نہیں، اس لڑکے کے اندر یہ خرابی ہے، تاکہ اس بچی کی زندگی خراب نہ. تو اجازت دی ہے شریعت نے ایسے موقع پر کہ آدمی غیبت بھی کر سکتے ہیں. بہرحال یہ باتیں چند باتیں میں نے عرض کی، صحت نشی رکھی. اس طرح کی باتیں عام طور پر جمعہ وغیرہ کی عنوان پر، جمعہ وغیرہ کی مجلسوں میں نہیں آ پاتی ہے، اس لیے ہماری زندگیوں سے یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. تو میں نے یہ بات عرض کی کہ مشورہ اس سے کیا جائے گا جو مشورے کا اہل ہو. مشورہ ان چیزوں کے بارے میں کیا جائے گا جو جس چیز کے بارے میں قرآن اور حدیث سے کوئی صراحت اس کے کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں موجود نہ ہو. اور میں نے تیسری بات یہ عرض کی کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ آدمی رازدار ہو، وہ آدمی امانت دار ہو، وہ آدمی صحیح مشورہ دینے والا ہو. اگر اس کو معلومات نہیں ہے تو کہہ دیں کہ آپ دوسرے آدمی کے پاس چلے جائیے، وہ آپ کو صحیح بتلا دے. چوتھی بات یہ ہے کہ مشورہ بڑوں سے بھی کر سکتے ہیں،
ہم عمر سے بھی کر سکتے ہیں، چھوٹوں سے بھی کر سکتے ہیں. ہر آدمی سے مشورہ. ہم یہ نہ سوچ رہے کہ بھائی میں تو بڑا ہوں، میں اپنے چھوٹے سے مشورہ کیوں کروں گا. آپ ذرا حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں. وقت نہیں ہوتا ہے زیادہ مثالیں دینے کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرما رہے ہیں اور آپ ابتدائے انسانیت کی تاریخ کو قرآن کے حوالے سے پڑھیں. پہلا پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، انسان بھیجنے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. فرشتوں نے اعتراض کر دیا کہ ایسے کو بھیجیں گے انسان کو جو زمین پر جا کر کے خون خرابہ کریں گے، فساد کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرشتوں سے مشورہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ فرشتے تو کہتے ہیں کہ نہیں انسانوں کو مت بناؤ، زمین پر جا کر کے فساد کریں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی رائے لے کر کے معلوم کر رہے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے فرشتوں سے مشورہ کرنے کی؟ انسانوں کے ذہن و دماغ پہ بات بیٹھائی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے ضابطے کے بڑے موجود نہ ہو، عمر موجود نہ ہو، تو چھوٹوں سے مشورہ کر لیا کرو. بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹوں کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں جو بڑوں کے دل میں بات نہیں ہو پاتی. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں. آپ لوگ واقعہ سنتے رہتے ہیں. کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دب کر کے صلح کی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اور یہ دب کر کے صلح کرنے کی وجہ سے ہی بعد میں فتوحات کے راستے کھلے ہیں. تاریخی باتیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ جب آدمی احرام باندھ کر کے عمرہ کے لیے نکل جائے اور حدود حرم میں آ جائے اور عمرہ اس کو دشمن نہ کرنے دے یا کسی وجہ سے وہ نہ کر سکے تو اپنے بال کو منڈوا لے، قصر کر لے یا حلق کر لے اور احرام کو کھول لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ فرمایا لوگوں سے کہ لوگوں اپنا سر منڈوا لو اور احرام کھول لو. لیکن 2 مرتبہ فرمانے کے بعد بھی کسی صحابی نے حلق نہیں کیا اور کسی صحابی نے احرام نہیں کھولا. پوری تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ میں یہ پہلا اور واحد واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کسی بات کا حکم دیا ہو اور صحابہ نے فوراً اس پر عمل نہ کیا. اسی حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا جب کفار مکہ کے قاصد آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو دیکھا ہے، ماننے والوں کو دیکھا ہے، صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کے دھوپ کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ کے وضو کے پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے. چند دن پہلے کی یہ بات ہے اور چند دنوں کے بعد کی یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ احرام کھول دو، اپنے حلق کر لو، سر منڈوا لو. کوئی صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. آپ حجرے میں آئے، خیمے میں آئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی اس سفر میں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اس وقت بددل ہو گئے ہیں، انہیں دب کر کے صلح کرنا گوارا نہیں تھا، اس لیے جذبات میں ہیں، اس لیے آپ کی بات کو وہ سن نہیں رہے ہیں، ورنہ وہ آپ کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں. آپ ایسا کیجئے کہ باہر جائیے، کسی کو بلائیے اور کہیے کہ میرے سر کا حلق کرو، بال مونڈ لو. آپ جب اس طرح کریں گے تو تمام صحابہ کر لیں گے. چنانچہ آپ نے ایسا کیا اور تمام صحابہ نے حلق کرنا شروع کر دیا. چھوٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہیں، آپ کی اہلیہ ہے، چھوٹی ہیں، لیکن ان کے مشورے، ان کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بات ڈالی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اس وقت بات نہیں آ رہی. تو مشورے چھوٹے سے بھی کر سکتے. وقت کافی طویل ہوتا ہے، وقت زیادہ ہوتے جا رہا ہے. میں بتاتا آپ کو. حضرت عمر فاروق، حضرت بریرہ اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام باندی تھی اور آقا کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنی باندی کا جہاں چاہے نکاح کر دے. انہوں نے حضرت مغیث سے نکاح کر دیا. پھر اس کے آقا نے حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا. تو جب باندی آزاد کر دی جائے تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ پہلے شوہر کے ساتھ رہنا چاہے تو رہے اور نہیں رہنا چاہے تو آزادی حاصل کر دے. حضرت بریرہ نے خیال عتق دائر کر دیا کہ میں مغیث کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کالی کلوٹے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی مغیث کی وہ حالت یاد ہے کہ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مدینہ کے گلیوں میں حضرت بریرہ کے پیچھے چل رہے ہوتے تھے، آنسو گر رہے ہوتے تھے، داڑھی تر ہوتے تھے، اور کہتے تھے بریرہ میرے ساتھ رہ جاؤ، میرے گھر کو چھوڑ کر کے بچ جاؤ۔ حضرت بریرہ کہتی تھی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا نہیں ہے۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، آخری پناہگاہ تھی، گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طریقہ اپنائیے کہ بریرہ میرے ساتھ رہ جائے، نکاح کو ختم نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بریرہ دیکھو اس طرح کی بات ہے، مغیث ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزار دو، تمہاری اتنی زندگی اس کے ساتھ کٹ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ سوچئے ایک اس وقت کی باندیاں اور اس وقت کی عورتیں کس قدر ذہین ہوا کرتی تھی، کیسی فراست ان کے اندر ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے ڈائریکٹ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا حکم ہے، آپ کا فیصلہ کا مشورہ ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا حکم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھ تیار ہوں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ مشورہ ہے تو پھر مجھے اختیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ ہے، کہا میں نہیں رہتی اس کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی ناراض نہیں ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، مجھے اس پہ کوئی ناراضگی نہیں۔ تو مشورہ آدمی چھوٹوں سے کرے، بڑوں سے کرے، اپنے ہم عمر سے کرے، مشورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ آج اس فتن دور میں، فتنوں کے زمانے میں، جبکہ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے آزادی رائے کا فتنہ ہے، جو جی میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے، جو جی میں آ رہا ہے کر رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ مسلمانوں کی یہ معاشرت نہیں ہے، مسلمانوں کی یہ زندگی نہیں ہے بزرگوں کہ جو جی میں آئے کہے، جو دل میں آئے کرے، بلکہ ان کے بڑے موجود ہیں، ان کے باپ گھر میں موجود ہیں، ان کے دادا اور دادیاں گھر میں موجود ہیں، ان کے اساتذہ گھر میں موجود، ان کے اساتذہ موجود ہیں، بڑے بزرگ موجود ہیں، آدمی مشورہ کرے۔ نوجوانوں کی کا یہ طریقہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ وہ آزادانہ گھومے اور جو دل میں آئے فیصلہ کرے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ نوجوان کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ہو گیا ہوں، میں بالغ ہو گیا ہوں، مجھے اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا اختیار ہے۔ ضرور اختیار ہے، لیکن یہ معاشرت اسلامی معاشرت نہیں ہے، یہ زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، آپ کے بڑے، آپ کے باپ، آپ کے دادا، آپ کے استاد موجود ہیں، تو ہر معاملے میں مشورہ لو۔ شادی کا مسئلہ ہو، بیاہ کا مسئلہ ہو، کسی بھی مسئلے میں، تجارت کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، اپنے بڑوں سے مشورہ لو۔ اگر اس طرح زندگی گزارو گے تو کامیابی حاصل کر پاؤ گے، ورنہ آگے جا کر کے انسان ناکام ہوتا ہے۔ اس فتن دور میں اگر اتنے سارے فتنے ہیں اور فتنوں کے اتنے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، اور فتنوں کے راستے اسی وقت کھلنے شروع ہوتے ہیں جب انسان بے لگام ہو جاتا ہے، کسی کے ہاتھ میں اپنی نکیل نہیں دیتا، کسی کو اپنے مشورے کا امیر نہیں بناتا، کسی کو ذمہ دار نہیں بناتا، جو دل میں آتا ہے کرتا ہے، تو پھر آدمی بے لگام ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دامن سے کر دو دور۔ کہ ملا اس وقت برطانیہ سے ان کی جنگ چل رہی تھی، اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دامن سے دور کر۔ کہ ملا اور مولویوں اور عالموں کے قربت ان کو حاصل رہے گی جب تک ان کے اندر غیرت دین باقی رہے گی، دین کی حمیت باقی رہے گی۔ اگر ان کو ان سے دور کر دو گے تو پھر اس کو جہاں چاہو لے جاؤ، اس کے دماغ میں جو سوچ چالو ڈال سکتے ہو، ان کو یہ کر دو کہ تمہارے گھر میں جو تمہارے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے دادا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، ٹی وی چینلوں پر جو آ رہے ہیں اور دور سے جو مشورے دے رہے ہیں، یہ تمہارے رہبر ہے، یہ تمہارے خیر خواہ ہے۔ اور نوجوان یہ کہنا شروع کر دیے کہ ہاں ہمارے باپ ہمارے پیار کے دشمن ہیں، ہمارے باپ ہمارے کاروبار کے دشمن ہیں۔ یہ نوجوانوں کے دلوں میں بات بیٹھا دی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، بات طویل ہوئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی معاشرت یہ ہے کہ بچہ ہو، نوجوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، مشورہ کرے، مشورے کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اس سے بھری پڑی تھی۔ ایک واقعہ سناؤں اور بات کو ختم کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وقت نکلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، ایک علاقے سے گزرا۔ اس علاقے کے لوگ نہایت ہی بے مربت قسم کے تھے، نہ کھانے کا پوچھا نہ پینے کا پوچھا۔ حالانکہ عربوں کی عادت نہیں ہے، عرب بہت زیادہ مہمان نواز ہوا کرتے ہیں۔ صحابہ کا وقت وہاں سے گزرا، نہ انہوں نے صحابہ کو کھانے کے لیے کوئی چیز دیا، نہ پینے کے لیے کوئی چیز دیا۔ صحابہ میں سے بعض نے ان سے مانگا بھی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ صحابہ پریشان تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے۔ آگے شہر کے باہر جا کر کے، آبادی سے باہر جا کر کے انہوں نے خیمہ لگا کر کے رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ اسی اثنا یہ ہوا کہ جو اس قبیلے کا سردار تھا اس کو سانپ نے ڈس لیا۔
اب وہ لوگ پریشان. اس کے کسی آدمی نے کہا کہ جو لوگ قافلے پہ آئے ہیں یہ لوگ اچھے خاصے دکھ رہے تھے، ہو سکتا ہے کوئی سانپ کے ڈسنے کا جادو جانتا ہو، منتر جانتا ہو، چلو اپنے بادشاہ کو لے کر کے، سردار کو لے کر کے ان کے پاس پہنچتے ہیں. تو مسلمانوں کے خیمے میں یہ لوگ اپنے بادشاہ کو چارپائی پر اٹھا کر پہنچے، امیر کو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے بادشاہ کو سانپ نے ڈس لیا. اب ان کو غصہ آیا ہوا تھا کہ ہم لوگ ان سے کھانا بھی مانگے، پانی بھی مانگے، انہوں نے دیا نہیں. تو صحابی نے کہہ دیا کہ ایسا کرو، ہم اس کو جھاڑیں گے، منتر پڑھیں گے جو بھی ہمیں آتا ہے، اور منتر پڑھ کر کے بھوکیں گے، لیکن 80 بکریاں لیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دے دیں گے اگر ہمارے آقا صحیح، ہمارے بادشاہ صحیح ہو جاتے ہیں. انہوں نے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھی، اللہ کا نام لیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا. سانپ کے ڈسنے کا اثر اللہ نے ختم کر دیا. اب 80 بکریاں ان کو مل گئی. 80 بکریاں انہیں ملی. اب ان کو فکر کہ ہم نے تو کہہ دیا کہ 80 بکریاں چاہیے، لیکن کسی کو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر کے اگر کوئی عوض دے تو وہ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کو استعمال کر. اب ضرورت بھی ہے بکریاں ذبح کرنے کی، بھوک بھی لگی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے. فوراً کسی کو بھیجا واپس کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے آؤ، مشورہ کر کے آؤ، رائے لے کر کے آؤ کہ اس سلسلے میں ہم کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا، اس کو استعمال. تو مسلمانوں کی زندگیاں مشوروں سے ہوتی تھی، دینی معاملات ہو یا دنیاوی معاملات ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت کو زندہ کرنے کی ہم سب کو پھر توفیق نصیب فرمائے. ہم اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، اپنے برابر کے لوگوں سے مشورہ کریں، دینی معاملات میں مشورہ کریں، دنیاوی معاملات میں مشورہ کریں. انشاءاللہ اس سے معاشرے کے اندر خیر و برکت کا وجود ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنت